امریکی صدر کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا CIA کی دستاویزات آج ریلیز کر رہے ہیں۔ چین امریکہ کے انتخابی عمل میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے۔ امریکہ میں انتخابات کو کئی خطرات کا سامنا ہے۔ چین الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین چاہتا تھا میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں۔ چین نے امریکی ووٹرز کی 22 کروڑ فائلز حاصل کی۔ FBI کو چین سے متعلق تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کا انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا۔ غیر ملکی شہری اور مردہ افراد نے نام ووٹر لسٹ میں شامل ہیں۔ ہم نے وینزویلا میں کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا۔ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے۔ سازشی اسرائیلیوں جہنم میں جاؤ، امریکی نائب صدر کو آگے آتاؤ۔ اسرائیل نے ایران سے ڈیل ناکام بنانے کی سازش کی۔ JD وینس کا بڑا انکشاف، کہا اسرائیلی حکومت نے معاہدے کے خلاف امریکہ میں رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اسرائیلی حکومت کے کچھ افراد چاہتے تھے امریکہ اپنی پالیسی سے ہٹ جائے۔ وہ چاہتے تھے ایران کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھی جائے۔ مزید کہا امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ ہزاروں فوجی بھیج کر حکومتیں گرانے کا دور ختم ہو چکا۔ اگر ایرانی عوام نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ قلیل مدتی مقصد تھا۔ ایران سے تنازع کا حل جنگ نہیں، مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان کا دو ٹوک اعلان، جنگ کے خاتمے اور ایران امریکہ مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی اہمیت برقرار ہے۔ امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد، ثالثی اقدامات جاری ہیں۔ امن عمل تعطل کا شکار ہو سکتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 22 جون کے پاک ترک اعلامیے میں عمل درآمد کا روڈ میپ موجود ہے۔ فریقین کشیدگی ختم کریں گے تو امن کی واپسی اسی یادداشت سے ممکن ہوگی۔ آخرکار مذاکرات کی میز پر ہی تمام مسائل حل کرنا ہوں گے۔ ایران امریکہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری میں ہے۔ پاکستان کی قطر پر حالیہ حملوں کی بھی شدید مذمت۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم نہیں ہوئی۔ امریکی حملوں میں شدت، جنگ کی آگ میں حدت۔ امریکی فوج نے ایران میں کمانڈ کنٹرول، دفاعی تنصیبات اور نگرانی مراکز کو نشانہ بنایا۔ سمنان پر پھر حملہ، ایئرپورٹ ٹرمینل اور ایک ذخیرے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام نے کہا حملے میں محدود نقصان ہوا، رہائشی علاقے محفوظ رہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا تہران کے قریب فضائی دفاع نے ممکنہ خطرے کا بروقت جواب دیا۔ خوزستان میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ سینٹ کام کے مطابق آبِ ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیت ہدف ہے۔ اہواز، کشم، چابہار اور بندر عباس میں دھماکے، پاک دشت اور پرچین میں بھی حملے۔ اہواز میں بچوں کے کینسر اسپتال کے قریب حملہ، 200 سے زائد مریض دوسری جگہ منتقل۔ جنگ کی وجہ سے ایران کے جنوبی صوبوں میں امتحانات ملتوی۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر جوابی حملے، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ ریڈار، پیٹریاٹ دفاعی نظام اور ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ کویت کے علیل سالم ایئر بیس پر امریکی فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ علیل سالم ایئر بیس پر امریکی فوجیوں اور ریڈار پر میزائل برسائے۔ کویتی فوج نے کہا اس نے ایرانی ڈرون حملوں کی ایک نئی لہر کو ناکام بنا دیا۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون حملے، مواصلاتی اور ریڈار نظام کو ہدف بنایا۔ اردن کا ایران کے 8 میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ عراق کے بصرہ ٹرمینل پر حملہ، خام تیل کی لوڈنگ معطل۔ ایران نے حوثیوں کو باب المندب بند کرنے کا پیغام دے دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا حوثیوں کو بحیرہ احمر بند کرنے کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا گیا۔ باب المندب بند کرنے کا فیصلہ یمن میں پاسداران کے نمائندے کریں گے۔ باب المندب کے قریب میزائل اور ڈرون تعینات، حوثی حکومت کے منتظر۔ ایرانی فوج کی بھی جنگ نئے محاذوں تک پھیلانے کی وارننگ۔ ترجمان نے کہا ایران کا ہمسایہ ملکوں یا مسلم ریاستوں سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ پھیل سکتی ہے۔ پاسداران کا ناکہ بندی کے جواب میں خطے سے توانائی برآمدات روکنے کا اعلان، کہا امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے راستے بند کر دیں گے۔ خطہ جنگ کا میدان، آبِ ہرمز سنسان۔ خلیج اور بحیرہ عرب کے درمیان اہم گزرگاہ پر جہازوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر۔ کئی بحری جہازوں کا شناختی سگنلز بند کر کے سفر۔ دوسری جانب خام تیل کی عالمی قیمتیں بدستور بلند۔ برطانوی برنٹ آئل $85.49 اور امریکی WTI کروڈ $80.20 فی بیرل فروخت۔ اماراتی مربان خام تیل کے $78.14 میں سودے۔
ایک طرف جنگ سے تباہی، دوسری جانب جذبہ خیر سگالی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے ایک امریکی خاتون کو رہائی دی۔ خاتون کو امریکی صدر جو بائیڈن دور میں ایران میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی خاتون ایران سے باہر جا چکی، وہ محفوظ اور اچھی حالت میں ہے۔ ایران کے خیر سگالی کے اس اظہار کو امریکہ سراہتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران کے حکام امریکہ سے مذاکرات اور معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر نے ایران میں زمینی فوج اتارنے پر غور شروع کر دیا۔ کہا ٹرمپ ایرانی جزائر پر قبضے کے لیے فوج بھیجنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کو جب بھی موقع ملتا ہے ایران کو نشانہ بنا کر اپنے مفادات آگے بڑھاتا ہے۔ اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں ایران کو اپنی طاقت پر انحصار کرتے ہوئے مزید مضبوط بننا ہوگا۔ جنگ ہو یا مذاکرات، فیصلے قومی مفاد اور سلامتی کی بنیاد پر ہوں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا امریکی حملوں پر سخت رد عمل، کہا امریکہ ایران میں جنگی جرائم کر رہا ہے۔ امریکی فوج کبھی شہریوں یا بچوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ایران خواتین، بچوں اور بے گناہ افراد کے قتل کے لیے بدنام ہے۔ توجہ ایران کی کارروائیوں پر ہونی چاہیے۔ ایران امریکہ سے مسلسل رابطے میں ہے اور معاہدہ چاہتا ہے۔ شدید نقصانات کے باعث ایران معاہدہ پر آمادہ ہے۔ مارکیٹنگ کمپنیوں نے 35 دن کا تیل غائب کر لیا۔ قائمہ کمیٹی میں انکشاف، وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا خطے میں کشیدگی سے ملکی معیشت مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ قومی سطح پر کفایت جاری کو پھر اپنانا ہوگا۔ خطے کی صورتحال غیر یقینی، ہر چیلنج سے نمٹنے کی تیاری رکھیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا ملکی ضروریات کے مطابق وافر پیٹرولیم ذخائر موجود ہے، مستقبل کے لیے فراہمی بھی یقینی بنا لی۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن WAICO کا بانی رکن بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی میں WAICO کے قیام کے معاہدے پر پاکستان کی جانب سے دستخط کر دیے۔ پاکستان کا مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی تعاون کے فروغ پر عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے اہم ملاقات بھی ہوئی۔ پاکستان اور چین نے آل ویدر اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ CPEC-2 کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی پر تعاون بڑھانے کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی اور AI تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور وانگ یی نے خطے اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔